علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرض الاعمال فی کل اثنین و خمیس، اعمال کو پیش کیا جاتا ہے ہر پیر اور جمعرات کے دن، فیغفر اللہ لکل امرئ، بخش دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کو، لا یشرک باللہ شیئا، کہ نہیں وہ شریک کرتا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی چیز کو، الا امرأ، مگر وہ شخص، کانت بینہ و بین اخیہ، کہ ہو اس اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ، فیقول، بس اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اترکوا ہذین، ان دونوں کو اسی حالت میں چھوڑ دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے آپس میں دشمنی رکھنا مغفرت الہی سے محرومی کا باعث ہے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ اگر میں فلاں آدمی سے تعلق رکھوں گا تو اس کی وجہ سے میرا دینی نقصان ہوگا، تو ایسے شخص سے کنارہ کشی اختیار کرنا جائز ہے، مگر اس صورت میں یہ جائز نہیں کہ اس کی غیبت کی جائے یا اس پر عیب لگائے جائیں یا اس سے کینہ اور عداوت کو ظاہر کیا جائے۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ جس آدمی کی وجہ سے آپ کا دینی نقصان ہو رہا ہو تو اس کے سے قطع تعلقی کر لی جائے، کنارہ کشی کر لی جائے، لیکن پھر بھی اس صورت کے اندر اس سے عداوت کو ظاہر کرنا یا اس کا گلہ غیبت کرنا یہ روا اور جائز نہیں۔ ایک اور روایت ہے، یہ بھی مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راویوں فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یقول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان، بے شک شیطان، قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان مایوس ہو گیا اس بات سے کہ نمازی جو ہیں وہ جزیرۃ العرب کے اندر اس کی عبادت کریں گے، ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن البتہ ان کے درمیان فساد ڈالنے اور قطع تعلق کروانے میں کامیاب رہے گا۔ تو اب ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن وہ آپس میں بگاڑ، قطع تعلق پیدا کرتا رہے گا ان کے درمیان میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان جو ہے ہر وقت اس بات کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ مسلمانوں میں جھگڑے، لڑائیاں، بغض و عداوت برپا کرے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا رہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں کتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کا دشمن بن چکا ہے، بہن بہن کی دشمن بن چکی ہے، بھائی اپنی بہن کا دشمن بن چکا ہے۔ ایسے اختلافات برادریوں کے اندر، قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر، محلے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ، آپ ایک مسلمان جو ہے اس کا شیوا نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کے ساتھ اختلاف رکھے یا اختلاف کرتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان بگاڑوں سے، اختلافات سے اور فسادات